نعروں کی گونج میں قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ نظام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام. میری جمعیت میری جمعیت مفتی کی جمعیت شیخ الہند کی جمعیت لاہوری کی جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ میڈیا والے تھوڑے پیچھے ہو جائیں. پیچھے عوام الناس کو نظر نہیں آ رہا. شفقت فرمائیں. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. تشریف رکھیں. جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنی ذمہ داریوں کو بخود نبھایا ہے. نئے نوجوان کارکنوں نے کام سنبھالا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کام کر کے آج جمعیت علماء اسلام کو اس مقام پر پہنچایا کہ ایک عظیم الشان ورکرز کنونشن آج اس پنڈال میں منعقد کیا جا رہا ہے. میرے محترم دوستوں، آج کل جدید میڈیا کا زمانہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں جو عام لوگوں سے اب مخفی رہے ہو. ہم جہاں بھی بات کرتے ہیں کچھ لمحوں میں پورے ملک میں اور ملک سے باہر دنیا میں چلی جاتی ہے، اور یوں آپ حضرات کے ساتھ اور عوام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. لیکن آج براہ راست آپ سے مخاطبت کا موقع مل رہا ہے، جسے میں اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں اور اسے اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں. برادران محترم، ہمارے برخوردار نے آپ سے کہا کہ میں نے 2 انتخابات کے دوران آپ کی گلی کوچوں میں یہ آواز لگائی کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام. بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ریاستی سطح پر عام آدمی کو یہ ذہن دیا جاتا رہا ہے اور عام آدمی کی تربیت یوں کی جاتی ہے
کہ خدا کے نظام کا معنی کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، مسجد میں اذان مل گئی، ہم مسجد میں چلے گئے اور بس خدا کا نظام یہاں تک۔ ہمیں عوام کو یہ باور کرانا ہوگا کہ اسلام آپ کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کا باقاعدہ نظام رکھتا ہے، آپ کی خوشحال معیشت کا ایک نظام رکھتا ہے، اور جب تک ہم انسانی حقوق کے لیے قرآن و سنت کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کریں گے، 75 سال سے ہم قرآن و سنت سے بے نیاز ہو کر انسانی حقوق کے لیے جو راہ تلاش کر رہے ہیں، آج 75 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 2-3 نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں۔ یہ تجربہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہماری ریاستی ادارے، ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں قوم کے انسانی حقوق کے تحفظ میں کوئی نظام نہیں دے سکے۔ ہم بھوک اور افلاس کی بات کرتے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی بھوک اور افلاس کو ختم کریں گے۔ میں بات کسی ایک دور کی نہیں کر رہا، لیکن مجموعی طور پر میرے وطن کی جو عمر ہے، 5 صدی کا عمر، وہ یہ تجربہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ریاست کا نظام، حکومتیں اور سیاسی جماعتیں عام آدمی کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں ناکام ہیں۔ پہلے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ جو نیا آدمی آیا اس نے آئیڈیل باتیں کی اور ہم نے اس کو نجات دہندہ سمجھا۔ یہ نہیں سوچا کہ کیا صرف الفاظ سے اور آئیڈیل جملے کو استعمال کرنے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں؟ تمہارے پاس عمل کا کیا نقشہ ہے؟ جب پاکستان بنا تو بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کے لیے مجتمع ہونے، بنگال سے لے کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک کے تمام مسلمانوں کو ایک بات پر جمع ہونے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا پڑا۔ اس نعرے کے علاوہ مسلم قوم کو ایک نعرے پر متفق کرنا ممکن ہی نہیں تھا آپ کے لیے۔ آج آپ کا نوجوان آپ سے سوال کرتا ہے، میں پاکستان میں پیدا ہوا، نئی نسل پاکستان میں پیدا ہوئی، کیا اس کو دنیا سے یہ پوچھنے کا حق نہیں؟ کیا اس کو اپنے وطن سے یہ پوچھنے کا حق نہیں؟ کیا وطن کے سیاہ و سفید کے مالکوں سے انہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی؟ سینہ چوڑا کر کے تو آپ ہمارے سامنے کہتے ہیں میں بھی کلمہ گو ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں،
میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بھی حج پہ چلا جاتا ہوں، یہ سب کچھ بجا، لیکن تم نے مملکت کے لیے جس نعرے کا استعمال کیا تھا، مملکت کے لیے تم نے اس نعرے سے کیا وفا کی ہے؟ ہمیں جواب چاہیے اس کا۔ ہم نے بہت کچھ سن لیا، ہم نے اس ملک کا آئین بنا، میرے اکابر کی محنتوں سے اور میرے اکابر کی کوششوں سے پاکستان کے نظام کو بنیاد فراہم کی گئی۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جس نے 1949 میں قرارداد مقاصد پاس اور جس میں اللہ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کیا گیا، عوام کے نمائندوں کو ملک پر حکومت کر کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسے خدا کے خلیفہ کی حیثیت دی گئی، اس کے نیابت کا ذمہ داری عطا کی گئی۔ ذرا اپنے گریبان میں جان کر اپنا محاسبہ تو کیجئے کہ آپ نے اس عہد پیمان کے ساتھ کیا وفا۔ سن 1973 کا آئین بنا، اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب تسلیم کیا گیا، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کا عہد و پیمان کیا گیا، قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کی کارروائی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن سن 73 سے لے کر آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایک قانون سازی بھی ہوئی۔ پارلیمنٹوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، وقتی سیاست، وقتی نعرے، جذباتی نعرے، اور اب جو ہم نے دور دیکھا ہے، اس دور میں نئی نسل کے ساتھ کیا کیا گیا۔ قوم کی آزادی و حریت علامت دو چیزیں ہوتی ہیں، اندر سے آپ کے اندر مذہب ہو، مذہبی اقدار ہو، اور اوپر سے آپ کے اوپر تہذیب کی حیا ہو۔ ہماری نوجوان نسل کو اخلاقی طور پر اس حد تک کھائی میں پھینکا گیا کہ آج نہ وہ اپنے بزرگوں کو جانتا ہے، نہ اپنے اسلاف کو جانتا ہے، نہ ان کے اقدار کے تسلسل کو جانتا ہے۔ اور آباء و اجداد کے ساتھ رشتہ توڑنا، تاریخ کے ساتھ ناتا توڑنا، یہ مغرب کی سیاست ہے، یہ اسلام کی سیاست نہیں۔ اپنے اسلاف سے باغی بنا دینا نئی نسل کو، یہ ریاست مدینہ کی علامت نہیں ہے۔ زبان سے کچھ کہو، عملی زندگی کچھ ہو، زبان سے حیا کی بات کرو اور عملی طور پر اریانی کو فروغ دو۔ قانون سب کے لیے برابر، لیکن اگر قانون میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر قانون مجرم ہے، میں مجرم نہیں۔ یہ تعبیر ہے اس کی۔ اس لحاظ سے
میرے بھائیوں، جس جماعت کے پاس ایک ضلع کے اندر اتنے کارکن موجود ہوں اور پھر اس ضلع میں وہ الیکشن میں شکست کھائے، کچھ اپنے سے بھی آپ نے سوال کرنا ہے یا نہیں؟ قوم کو بتانا ہوگا بہت ہو چکا، اب السرنو ایک نئے زاویے سے ہمیں سوچنا پڑے گا، اپنے ووٹ کا فیصلہ ایک نئے زاویے سے ہمیں کرنا ہوگا۔ آپ تسلیم کریں اس بات کو کہ جب سے دنیا پر امریکہ کا غلبہ ہوا، جب سے مغربی دنیا اور اس کی سرمایہ داریت کا غلبہ ہوا ہے، دنیا کی معاشی جنگ میں مغرب اپنے آپ کو فاتح کہلاتا ہے، اس کے بعد سے ہمارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا چہرہ نہ اسلامی نظر آ رہا ہے اور نہ جمہوری نظر آ رہا ہے۔ ہم نے عملاً ایک سیکولر پاکستان کا روپ دھار لیا ہے، جس دین اسلام اور جس لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہم نے لگایا تھا، ہم 2001 کے بعد اب اس سے فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اگر یہی روش رہی اور آپ نے عوام کی فکر کو تبدیل نہ کیا، آپ نے عوام کو سمجھایا نہیں، پاکستان کی اسلامی حیثیت کی اہمیت ان کے دل میں نہ ڈالی، اس طرف متوجہ نہیں کیا، تو اگلی نسل پھر سوال کرے گی کہ پاکستان کو کیوں بنایا؟ کیونکہ قیام پاکستان کے اسباب آپ کتابوں میں پڑھا رہے ہیں، اور ہر نسل اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، ریاست کو دو چیزیں چاہیے، ایک امن اور ایک معیشت۔ تمام تر انسانی حقوق کے تحفظ کا نام امن ہے، اور خوشحال معیشت بھی قوم کو متحد رکھ سکتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے اکابر نے جو اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اکمال دین کی تعلیمات و احکامات کا نام ہے، لیکن اتمام نعمت یہ اس دین کے اقتدار کا نام ہے، اس کی حاکمیت کا نام ہے۔ اور دین کی تعبیر دین اسلام، جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کر دیا۔ اب ہم اپنے آپ کو اپنے اکابر کا پیروکار ثابت کریں، جنہوں نے خوبصورت تعبیرات کے ساتھ ہمیں اکمال نعمت کے معنی بھی سمجھایا اور اتمام نعمت کے، اکمال دین کے معنی بھی سمجھایا اور اتمام نعمت کے معنی بھی سمجھایا۔
کہ دین اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے. اور میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے محراب میں یا کسی مدرسے کے حجرے میں بیٹھ کر عبادات تک اور کچھ مخصوص مصروفیات تک محدود ہو جائے اور دین کے بارے میں وہ اس کام کو اپنے لیے کافی سمجھے، یہ شخص میرے نزدیک عالم دین نہیں ہے، یہ دین کے دامن پر سیاہ دبا. نام لیتے ہو اپنے اکابر کا، شیخ الہند کا، ہم نام لیتے ہیں دیوبند کا، دین اسلام کے اس کے عالمگیر فکر کا، اس کے آفاقی تصور کا. پوری دنیا میں انسانیت کو اس دین سے متاثر کرنے کا دعوے دار ہم، اور ہمارا اپنی زندگی کا عملی نظام یہ. اسی میں ہمارے اکابر کی جسم کی ہڈیاں نکل گئی، لیکن ہم جیسے بے حس کہ آج بھی ہم ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں، ان کے مقاصد اور اس کے مرام کا ادراک نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ملک کی معیشت کو تبدیل کرنا، آج سب سے زیادہ دباؤ پاکستان پر. خطے میں کوئی ملک نہیں کہ اس پر دباؤ ہو. ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے. کسی ملک پر عالمی اداروں کا وہ دباؤ نہیں جو پاکستان کے اوپر ہے. روز IMF ایک ڈنڈا لیے کھڑا ہوتا، ہر چند مہینے کے بعد نیا معاہدہ کرتا ہے. اور جب ہم ان کی شرائط پر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، ان کی شرائط پر، تو پھر سینہ چوڑا کر کے سمجھتے ہیں ہم نے فتح حاصل کر، کیونکہ وہ کلید ہے. اگر وہ اجازت نہ دے دنیا کا کوئی ملک آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں امداد ان کی شرائط پہ ملتی ہے، ہمیں قرضے ان کی شرائط پہ ملتے ہیں. اور میرے دوستو، اس بات کو نوٹ کر لو کہ ویسے تو ہم زیر اثر رہے ہیں ہمیشہ، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ پاکستان کبھی ان کے اثر سے باہر نکلا ہے، لیکن گزشتہ 3.5 سالوں میں جس طرح ہم نے اپنے ملک کو IMF کے ہاتھوں بیچا ہے، باضابطہ طور پر دستخط کر کے دستاویزات کے ساتھ، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اب آپ کی قیمتیں، اس کا اتار چڑھاؤ، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ان کے اختیار میں. قیمتیں زیادہ کرو، قیمتیں کم کرو، ٹیکسز بڑھاؤ، ٹیکسز کم کرو، یہ اب ان کے اختیار میں دے دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد آپ کے آنے والی حکومتیں کچھ اصلاحات کی تکمیل میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایسے دلدل میں آپ کو پھنسا. آپ روزانہ دیکھتے ہیں آج ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کیا ہوگی. ہمارے ملک کا مافیا ان حالات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ارتکاز دولت کر رہا ہے، اپنے گھروں میں ڈالروں کا ارتکاز کر رہا ہے.
اور ہم ایسے مافیا کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، ہم ایسے مافیا پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ہماری قوم کی نظر میں صرف ایک سیاستدان نشانے پہ رہتا ہے، جرم کسی کا بھی ہو، پس پردہ کون سی قوت ہے؟ لیکن ہم نے ہمیشہ نشانے پہ سیاستدان کو رکھا۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا، اور میں تو سمجھتا ہوں اسلام تو خیر چلو ہے ہمارا مسئلہ، لیکن پاکستان میں آنے والی حکومتوں نے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی وفا نہیں کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ مغرب کی نظام معیشت نے انسانیت کو مشکلات میں مبتلا کیا ہے، اس نے انسانیت کو فائدے کے بجائے نقصانات پہنچائے ہیں، ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی معیشت کو چلانا ہے۔ کیا ہمارے اسٹیٹ بینک نے بانی پاکستان کی افتتاحی تقریر کے ان جملوں کا خیال رکھا؟ کیا ہماری ملکی معیشت سود سے پاک ہوئی؟ کیا ہم اس قابل بنے کہ ہم سود کی لعنت سے پاکستان کو آزاد کر دیں؟ ملکی معیشت کا راستہ ہی ٹھیک نہیں کر رہے آپ لوگ، اس کی بنیادی اصول کو ہی آپ نہیں ٹھیک کر رہے۔ تعلیم کے میدان میں آ جائیے، صرف پاکستان پر دباؤ ہے، دینی مدرسے کو ختم کرو، اس کو جکڑ دو۔ ایک کھلے ڈلے انداز میں جو تعلیم دے رہے ہیں اس سلسلے کو روک دو۔ یہ صرف پاکستان پر دباؤ تو ہے، مدرسہ تو برصغیر کی چیز ہے، ہندوستان پہ دباؤ نہیں ہے، بنگلہ دیش پہ دباؤ نہیں ہے، ہمارے اوپر دباؤ کیوں ہے؟ ہمیں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں IMF سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں FATF سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سرکاری اور ریاستی تعلیمی نظام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی تقریباً 3 کروڑ بچے آپ کے اسکولوں سے باہر ہے، تعلیم کا اس کا کوئی انتظام نہیں۔ تمہیں اپنے ملک کے 3 کروڑ اسکولوں سے باہر کے بچوں کی فکر نہیں ہے، اور دینی مدرسے میں پڑھنے والے آپ کے لیے بوجھ کیوں ہیں؟ تم نے کبھی اس حوالے سے دباؤ ڈالا ہے؟ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ اور 70 لاکھ بچے کیوں اسکولوں سے باہر ہیں؟ تعلیم کی سیوا سے مستقل محروم ہیں، اس کی فکر نہیں، لیکن دین کا علم ختم کرو۔ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ صرف پاکستان ہے جس کے اوپر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ اسرائیل کو کیوں تسلیم کرو؟ وہ تو ایک ناجائز حکومت ہے۔ فلسطین کی حکومت کو تسلیم کرو والی بات کہاں چلی گئی؟ اسلامی امہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامی دنیا کے سربراہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حق میں آپ کا موقف کہاں دفن ہو گیا ہے؟ فلسطین عرب سرزمین ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔
اور پھر اس کی سزا میں 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے. اگر ان پر حق ان کا ہو تو عمر فاروق کو کیا پڑی تھی کہ اس کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے. اگر حضرت عمر فاروق نے جو خلیفہ راشد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی رفیق تھے اور بعد الوفات میں ان کے رفیق ہے، اگر انہوں نے تلوار اٹھا کر بیت المقدس کو فتح کیا تو کیا وہ مسلمانوں کا حق نہیں تھا اور خامخواہ زور لگا رہے تھے؟ صلاح الدین ایوبی کو کیا پڑی تھی؟ لہذا آج بھی امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کو واپس کرے، پہلے فلسطین کی سرزمین کو تسلیم کرائے، اپنی سرزمین پر ان کی حکومت کا حق تسلیم کرے. بات اصول کی، لیکن پاکستان پر دباؤ ہے. میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھ لو، ہم نے اگر 3.5 سال سڑکوں پر گزارے ہیں، اگر ہم نے ملک بھر کے کونے کونے میں ملین مارچ کیے ہیں، اگر ہم نے اسلام آباد کا آزادی مارچ کیا ہے، ہم نے ان نظریات کو شکست دی ہے جو اسرائیل کی تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان میں ابری اور بظاہر ریاست مدینہ، لیکن دوسری طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عزائم. صرف یہی نہیں، ہمارے آئین میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا گیا، قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیا گیا. آج پوری دنیا میں صرف پاکستان پر دباؤ ہے کہ اس ترمیم کو واپس لے. کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کرنا، اور میں آپ کے اجتماع میں ببانگ دہل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ جب ISI کے سربراہ 10 ماہ کے بعد اس کو ہٹایا گیا اور جون میں ہٹایا گیا، اور عمران خان کے بشمول 2 جنرلز یہاں سے گئے اور ٹرمپ کے دفتر میں ان کے ساتھ 3 وعدے کیے: اسرائیل کو تسلیم کرنا، قادیانی کے خلاف ترمیم واپس لینا، کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرنا. یہ ایجنڈا ان کا تھا اور وہ انہوں نے منوایا. آپ کی جماعت نے اور آپ کے کارکنوں نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا. یہودی ایجنڈوں پہ لعنت. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، میرے قائد قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. ہم نے نظریاتی جنگ لڑی اور پھر یہ ایجنڈا ملک پر مسلط کرنے کے لیے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کرا کر ان کو ملک پر مسلط کیا گیا. تو یہ کوئی معمولی جنگ آپ نے نہیں لڑی. میڈیا کی دنیا ہے، کوئی کیا تبصرہ کرتا ہے، یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں جی، یہ الیکشن میں شکست کھا گئے ہیں تو اس سے لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. الیکشن میں تو ہم نے پہلے بھی شکست کھائی، دھاندلی تو پہلے بھی ہوئی ہے. لیکن جب تک اس قسم کا نظریاتی ایجنڈا سامنے نہیں آیا تھا، ہمارا یہ رد عمل کبھی سامنے نہیں آیا. ورنہ ہم پہلے بھی جوان تھے، ہم آج بھی جوان ہیں. قائد ہمارا نوجوان. تو میرے محترم دوستو، اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آزادی کے نام پر غلامی یہ نہیں چلے. نعرے آزادی کے لگاؤ اور ملک کو گروی کر دو IMF کے، امریکہ کے، اس کے دفتر میں جا کر ان کے ساتھ انگوٹھے لگاؤ اور تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بیچ دیا ہے، ہم نے تو دستخط کر کے ملک کو دے دیا ان کے حوالے. نعرے تکبیر. امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے.
امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، تو ہمیں اس دنیا میں پاکستان میں جمعیت علماء کو امتیاز حاصل ہے کہ برصغیر کی تاریخ میں اتنی سیاسی طویل تاریخ کسی کی نہیں جو تاریخ جمعیت علماء کی۔ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم بلا وجہ میدان میں نہیں لڑتے، اور یاد رکھیں پبلک کو سمجھانا کہ آپ کی ذمہ داری، اگر وہ نہیں بھی سمجھتے اور دوبارہ یہ غلطی کر لیتے ہیں تب بھی ہم انشاءاللہ میدان میں رہیں گے اور ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔